بسم الله الرحمن الرحيم قولا بليغا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، نیک بھی موجود ہیں اور بد بھی موجود ہیں۔ علماء بھی موجود ہیں اور جاہل بھی موجود ہیں، عقل مند بھی ہیں اور بیوقوف بھی ہیں۔ الغرض کہ معاشرے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اگر کوئی نمازی ہے تو اسی معاشرے اندر بے نماز بھی موجود ہیں، اگر سخی ہے تو بخیل بھی موجود ہیں، اگر کوئی باحیا ہے تو فاحش لوگ بھی معاشرے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی اندر، کسی معاشرے اندر، کسی محلے اندر، کسی شہر اندر، کسی گاؤں اندر سارے دے سارے لوگ ہی نیک، متقی، صالحین کے اندر شمار ہو۔ یاد رکھیے، آغاز کائنات تو لے کر کے آج تک، اور آج تو لے کے قیامت تک، آغاز تو لے کے آج تک نیکی اور بدی کی کشمکش جاری ہے، اور قیامت تک نیکی اور بدی کی کشمکش جاری رہے۔ بالخصوص ایک مسلم معاشرے اندر نیک، نمازی، دیندار لوگوں کا فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نیکی دی توفیق، نیکی دی دولت عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انہوں گناہ کی دلدل اندروں نکال کے یا گناہوں کو محفوظ فرما کے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نیک شخص کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بدکار، گنہگار اور خطرناک ترین گناہوں کی دلدل اندر پھنسے اور انتہائی قبیح ترین گناہوں اندر ڈوبے ہوئے بد عمل اور بد کردار لوگوں کو اراض کرے، انہوں نے کچھ شرطی بھی کرن جو ہاں تک انہوں نے معاملہ کنٹرول اندر ہے، جہاں تک انہوں نے اختیارات میں اتوں تک بد کردار اور برے لوگوں سے سزا کا معاملہ بھی جاری کرن۔ مثلا باپ ہے، اولاد کو سزا دے سکتے، استاد ہے، کوئی گناہ ایسا ہے جڑا وہ اختیار اندر ہے جس کو شاگرد کو سزا دینا چاہیے، دے سکتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی گناہ، ایسا کبھی ترین جرم جس کی سزا ریاست کے ذمہ فرد واحد نو وہ سزا لگانے کا حق حاصل نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص قتل کر دے تو کسی تے ضروری نہیں ہے، نہ کسی واسطے شرم جائز ہے کہ وہ جواباً خود قتل کر دے، بلکہ وہ قاضی کے پاس، جسٹس کے پاس، عدالت اندر رٹ دائر کرے گا۔ شریعت کا بھی یہی پیغام ہے کہ قاضی، عدالت اس سے فرد جرم عائد کرنے کے بعد پھر اس پہ سزا عائد کرے۔
زانی زنا کرے، فرد واحد کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس سے کوڑے جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہ کوئی فرد واحد نہیں لگا سکتا۔ وقت خلیفہ، وقت حاکم، قاضی، جج، اختیار اس کے پاس۔ لیکن سنیے جو پیغام میں دینا چاہنا کہ نیک لوگ جہاں نیکی دی توفیق ملن تے اللہ کا شکر ادا کرن، اس کے ساتھ ساتھ بد کردار اور گناہاں میں ڈوبے ہوئے لوگوں تو اعراض بھی کرن، اور جس حد تک انہوں نے پاس اختیار ہے انہوں نے سزا اور سختی کا معاملہ بھی کرن، اور انہوں نے نال نفرت کا رویہ بھی اختیار کرن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد کردار، گنہگار اور برے شخص تو کلی طور پہ اجتناب کرنا، اس کے نال ہر قسم کا میل جول ملاقات ختم کر دینا۔ جو کلمہ گو ہے لیکن وہ گنہگار ہے، اس کے نال قطع تعلق ہی کرنا۔ یقیناً ایسا معاملہ کرنا اس انسان کو جو گناہ دی دل دل اندر پھنس چکے ہے اس کا کلی طور پہ بائیکاٹ کر دینا، اس کو شیطان دے ہاتھ کنڈے اندر مزید پھنسانے کا ذریعہ بنے۔ کہ جدو نیک لوگ اس کو مکمل بائیکاٹ کر دیں گے، میل ملاقات ختم کر دیں گے، کلی طور پہ قطع تعلق ہی کر دیں گے، تو پھر برے لوگ شیطان دے ایجنٹ انہوں نے ہاتھ اندر آئے گا، انہوں نے معاملات کا شکار ہو جائے۔ شیطانی طاقت جدو چاہن گیا، جس طرح چاہن گیا اس کا استعمال کرن گی، اور آج کل یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ بد عمل لوگوں کے نال اسی طرح رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو نیکی دی توفیق عطا کی ہے تو دوسرا شخص اگر کوئی برا ہے تو اس کو شریعت آتی اس کو اعراض کرو ایک حد تک، ذرا سیڈ مار جاؤ لیکن ایک حد تک۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تسی اس طرح کلی طور پہ بائیکاٹ کرو۔ توجہ میری طرف کیجیے کہ تسی اس طرح کلی طور پہ بائیکاٹ کر دو، میل ملاقات، میل جوڑ ختم کر دو، قطع تعلق ہی کر لو۔ ایسا بھی درست نہیں ہے۔ توجہ میری طرف کیجیے، پھر گزارش کروں گا۔ نیک لوگوں واسطے ضروری ہے کہ اگر کوئی برا بد کردار گنہگار شخص معاشرے میں موجود ہے اس کو اعراض کیجیے، لیکن اتنا تعلق ضرور رکھیے اس تک نصیحت اور نیکی کا پیغام پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھیے نیکی کرنے والے نمازی لوگوں ایک خطرناک حقیقت بھی جان لینی چاہیے کہ برے شخص کی ہر وقت تحقیر کرنا، ہر وقت اس کا مذاق اڑانا، ہر وقت وہ برائی کا معاشرے میں ذکر کرنا، ہمہ وقت اس کو نشان تنقید بنانا اور اس کے بارے طرح طرح کی گفتگو کرنا، وہ برائی کو معاشرے اندر اچھالنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی ایک خطرناک ترین گناہ ہے جس اندر آج ہر دوسرا نیک بندہ شریک ہو چکے ہیں۔ جے اگر اللہ نے سانو نیکی دی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اسی کسی گنہگار کا جینا حرام کر دیں گے۔ کوئی انسان ہے، خطا غلطی اس کو سرزد ہو سکتی، ایسا ممکن ہے، لیکن کسی خاموش بھائی دوران جمعہ نہیں بات کرنے کی اجازت ہو، بابا جی دوران جمعہ گفتگو کی اجازت نہیں۔ غور کیجیے کہ نیک شخص نو شریعت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں نیکی دی توفیق عطا کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسی کسی گنہگار
جہدے کول کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی معاملہ سرزد ہو جائے، وہ تسی معاشرے اندر جینا ہی حرام کر دو۔ تسی اکثر دیکھا ہوگا گھر اندر، خاندان اندر، محلے اندر کسی چھوٹے یا بڑے کو کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے، اسی اس کو سزا دینے دے باوجود، اس تے سختی کرنے دے باوجود بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دے، اس تے تان و تشریح جاری رہتا ہے۔ پھر سال ہر سال اس معاملے کو اچھالیا جاتا ہے، ہر مجلس اندر، ہر محفل اندر، ہر سوسائٹی اندر، ہر خاندان اندر، کوئی رشتہ دار اندر شادی کا فنکشن آ جائے، 10 سال پہلے اس کو غلطی ہو گئی ہے، وہ چھڈو یہ کیڑی گل کرنی، اسی اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں۔ کسی وجہ تو گناہ کی شدت ہے، اسی وجہ تو گنہگار اپنے گناہ تے اڑ جاندہ ہے، ڈٹ جاندہ ہے کہ نیک لوگ اس تے اعراض کر کے اس کو احسن طریقے نہ دعوت دے کے نیکی دے قریب کرنے دی بجائے اس تے گناہ تے سختی کر کے اس کو سزا دے کے پھر بھی کئی سال تک اس کو تان و تشریح کا نشانہ بنانے، وہ پھر اکتا کر کے معاشرے دے بدترین اور جہالات ترین گنہگاراں دا حصہ بن جاتا ہے کہ جدو میری گھر بھی عزت کوئی نہیں، معاشرے عزت کوئی نہیں، باہر لے جدو ہے ہی میں گنہگار، جدو میں ہے ہی بڑا خطا کار، تو پھر ٹھیک ہے میں خطا کار ہی چنگا۔ اور بالخصوص اسی دیکھیں معاشرے اندر کسی غریب کو لو، کسی غریب رشتہ دار کو لو، کسی یتیم کو لو، کوئی غفلت ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی بد عملی سرزد ہو جائے، تو پھر اس کا تو جینا اللہ کی پناہ بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ ساڈا غصہ نکلتا بھی ماڑے تے ہی ہے، تگڑے تے نہیں کدے آیا۔ رستے جاندے کوئی ماڑا ہوئے نا تو وہ کتے ساری کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل لگ جائے تو اسی تھپڑ بھی مار لینے ہیں، جی کسی سرمایہ دار کسی گاڑی والے سارا ٹکراؤ ہو جائے تو اسی پہلے سوری کرنے ਲਈ تیار کھڑے ہوتے ہیں، غصہ بھی کڈا سیاح ہے، ماڑے تے ہی آندا کدے تگڑے تے نہیں آیا۔ ایو خطرناک ترین خرابی ہے جس کی وجہ تو عبادت کی لذت نہیں ملتی کہ اسی نیکی کر کے پھر بھی اسی اس انا دا شکار ہوں کہ اگر کسی یتیم ماڑے کو کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ساری زندگی انا دا مسئلہ ہے، خود کو غلطی ہو جائے تو اسی انہیں 10 نسلیں کوڑنے ہیں، تو این کرنا ہی سی، تیرا پیو بھی اینجا ہی سی۔ معذرت خواتین تشریف فرمانے گزارش کراں گا، بچے دا نکاح ہو جاتا ہے، نو بیاہ کے گھر لے آندے نے، بہو آ گئی ہے تے بہو کو جے کوئی چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو جائے سی تے او ساسو دی ماں بھی پڑھ دی، او دی نانی بھی پڑھ دی، او دی گاں نانی بھی پڑھ چھڑ دی۔ بھئی اگر اللہ نے تانوں گناہ تو بچائے، نیکی تے قائم رکھے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جڑا گنہگار ہے تسی اس کو اتنا حقیر جانو اور اس کلمہ پڑھنے والے گنہگار کی اتنی تحقیر کرو کہ اس کا معاشرے اندر جینا مشکل کر دو۔ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، خطرناک ترین گناہ ہے۔ نیک لوگوں کا جڑے خود نیکی دے قائم میں اگر کسی کو گناہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہ تے معذرت بھی کر لے، پھر بھی اسی سال ہر سال انہوں دی نسلیں پونیے، یہ خطرناک ترین جرم ہے۔ تیرا تو باپ بھی ایندا سی، تیرا دادا بھی ایندا سی، حالانکہ حدیث سن لو، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، خدا باپ فوت ہوئے ان کو 50 سال ہو گئے ہو، جی وہ کو کوئی غلطی ہو گئی اور چھڑو جی یہ باپ نے بھی ایجی کیتا سی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا لا تسبوا الاموات، فرمایا مردے نو برا نہ کہو، جڑا فوت ہو جائے اس کی برائی بیان نہ کرو۔ لا تسبوا الاموات، مردے نو برا کہنا شریعت کی نظر اندر درست نہیں ہے۔ خود نمازی ہے، خود حاجی ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ میں نماز پڑھتا ہے، تو جے یتیم بھتیجا نماز نہیں پڑھتا، او یار تیرا بھتیجا نماز، او چھڑو جی یہ پیو بھی ایندا ہی سی۔ کس بنیاد پہ الفاظ نے؟ اپنی نیکی تے فخر ہے، اے نیکی دا تکبر بھی انسان دے واسطے ہلاکت دا سبب بنے گا۔ تکبر ہی ہے، خواہ مال دا ہوئے، دولت دا ہوئے، یا نیک نامی دا ہوئے، یا نماز دا گھمنڈ ہوئے،
سنیے، پیغام پہ غور کیجئے. آج کے خطبہ جمعہ دا سنجیدہ پیغام نوٹ کیجئے. اللہ دے بندو، اگر اللہ نے نیکی دی توفیق عطا کی ہے اس سے رب کا شکر ادا کیجئے. کبھی نیکی دی بنیاد پہ تکبر اندر آ کے کسی گنہگار دی تحقیر نہ کرنا. کبھی نیکی دی بنیاد پہ کسی گنہگار کے سامنے اپنی نیکی نو بڑیا جان کے اس نو نیچا نہ جاننا، وگرنہ نیکی دی لذت ختم ہو جائے گی. وگرنہ یہ نیکیاں نہیں، تیرا ایک خطرناک گناہ تیرے نام اعمال اندر شامل ہو جائے گا، جس کی وجہ تو تھوڑی نیکیاں کا ذائقہ ختم ہو جائے گا. اور یاد رکھیے، بد عمل انسان اپنے قریب کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے قریب ہو کے اس کو نصیحت کیجئے، اس کو سمجھائیے، اس کو دین دے قریب لائیے، نہ کہ اس کی تحقیر کر کے اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے اس کو دین تو دور کرنا. یہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، بلکہ دین شریعت کیا ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کی بدعمالیاں اور زیادتیاں کے باوجود انہوں نے گاہے بگاہے سمجھاندے رہندے، انہوں نے نصیحت فرماندے رہندے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر سورہ ہجر اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، محبوب جی فصفح، فرمایا محبوب انہوں نے درگزر کیجئے، خوبصورت طریقے نہ، آسن انداز نہ درگزر کیجئے، انہوں نے معاف کیجئے، انہوں نے درگزر کیجئے. جڑا گناہ کر لے وہ اللہ کو معافی مانگ لے یا تاڑے کو معذرت کر لے، پھر دوبارہ سے گناہ کو ڈسکس نہ کیجئے، درگزر کیجئے. غلطی کس کو نہیں ہو سکتی، گناہ کس کو نہیں ہو سکتا، خطا کس کو سرزد نہیں ہو سکتی؟ کیا نیکوکار کو خطا سرزد نہیں ہو سکتی؟ کیا نیک نیکی کے راستے سے چل رہے پھسل نہیں سکتا؟ کیا شیطانی ہاتھ کنڈے اندر نہیں آ سکتا؟ اللہ دے بندو، اگر کسی کو گناہ سرزد ہو گیا تو اس کو درگزر کیجئے. اور سورہ بنی اسرائیل اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک نازل کر کے اس بات کا حکم فرمایا. فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، فرمایا محبوب پس انہوں کوئی بات کو جس اندر آسانی نہ، پیار نہ، محبت نہ، اخلاق دے نہ، گنہگاراں دی تربیت کر کے انہوں دین اندر داخل کیجئے، نہ کہ تحقیر کر کے مزید دین تو دور کیجئے. بدعمل لوگ کسی وجہ تو بدعملی کا شکار ہو گئے کہ اسی انہوں نے گناہ کی وجہ تو انہوں کو نفرت کر کے اتنا دور چلے گئے کہ انہوں نے دائرہ ہی الگ کر دیا. پھر وہ شیطانی ہتھ کنڈے اندر آئے اور گناہ کی دلدل اندر پھنس گئے. بے شمار نوجوان اس وجہ تو پکے بے نماز بن گئے کہ نمازیاں نے انہوں کو اعراض کیا، سانوں کڑی ضرورت ہے نماز دا، انہوں کہن دی. بے شمار گنہگار اس وجہ تو گانے دے دلدل اندر پھنس کے گانے دے رسیہ بن گئے کہ بزرگ آندے جی بڑی بڑی کہہ کے ویکھ لے، ایکڑا مندا سندا ہے. اور اللہ دے بندو، دعوت دینے دا حکم ہے آسن انداز دے نال. ساری زندگی صرف علماء دے نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے تے، ہر امت مسلمہ دے فرد واسطے لازم ضروری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہر مومن مسلمان تے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے نیکی دی دعوت دے، برائی تو منع کرے. ہر مسلمان دا فریضہ ہے وہ بے نماز نو نماز دی دعوت دے، وہ گانا سننے والے نو گانے تو منع کرے، وہ روزے دی دعوت دے، نیکی دی دعوت دے، برائی تو روکے. اے ایمان ہے، اے اسلام ہے، اے دین ہے. اے دین نہیں ہے کہ تسی خود نیکی اندر پختگی اختیار کرو اور گنہگار نو حقیر جان کے اس طرح قطع تعلقی کر دو اور تواڈی قطع تعلقی دی بنیاد تے دعوت دین تو دور جا کے گناہ دی دلدل اندر پھنس کے گناہ تے مر جائے. ایسی خطرناک ترین برائی ہے جو ہر دوسرے فرد اندر موجود ہے. جبکہ قرآن پاک پڑھ جائیے منافقین دے بارے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ انہوں تو اعراض کرو لیکن انہوں نصیحت کیجئے، اعراض بھی کیجئے، انہوں نے گناہ کا حصہ نہیں بننا. اتنا اعراض کیجئے کہ اس کو محسوس ہوئے میرے اس گناہ کی وجہ تو اے میرا دوست، اے میرا ہمسایہ، اے میرا رشتہ دار میرے تو دوری اختیار کر رہا، لیکن اتنی دوری بھی نہیں کہ انہوں تو دعوت دین چھپ جائے، وہ دعوت دین تو محروم ہو جان. اور افسوس اس قدر ہے کہ اسی تے لائن لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی میں بخشیدنا اسی ہے، دوجے سارے سارے جہنم جانے، جنت صرف اسا جانے.
اکثر اسی بنیاد تے معاملے نے چھڑو جی کی کہنی گل جی وہ چھڑو جی وہ کہڑا مسئلہ جی وہ سانو پتا جی وہ کنی جو گیا جی وہ انہیں تو بخشیجنا ہی کوئی نہیں نماز یار ان کے پڑھا کرو چھڑو جی یہ کام ہی انہیں کہڑا بخشیجنا ہے کیا ہر دوسرے فرد کی زبان دے جملے نہیں وہ چھڑو جی حضرت مولوی چھڑو جی کہڑی گل کرنی ہے تو آپ بخشنا ہی کوئی نہیں ہاں جی میں بخشے دا خزانہ تیرے کول حدیث سن لیجیے صحیح ابن حبان اندر امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح اندر روایت لے کے آئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل اندر دو بندے رہندے سن آپس اندر بھائی چارہ سی دوستی سی تعلق سی محبت سی پیار سی انتہا درجے دا تعلق انتہا درجے دی دوستی لیکن رابطہ کرنا ایک انتہا درجے دا نیکوکار صالح نمازی نیک متقی پرہیزگار اور دوسرا پرلے درجے دا زانی بدکار گنہگار نیک آدمی موقع ملنے تے نہ برے شخص نو کیا کرتا سی یار نیکی کریا کر گناہ چھوڑ دے نماز پڑھیا کر نیکی کریا کر روزہ رکھیا کر وہ برے شخص نے کو سختی دے نال بے ادبی دا جواب دینا دوستی رکھنی ہے رکھ نہیں رکھنی تے نہ رکھ اے مینوں نماز نہ کیا کر پڑھ لاں گے نماز اج بڑا ٹائم پہ ہے تو مینوں نماز دا رہنا میرے کو نہیں پڑھیاں جاندیاں سختی دے انداز نال گنہگار نے کو جواب دینا ایک دن نیک انسان اس دعوت دے رہے دین دی کہ یار نماز پڑھا کر روزہ رکھیا کر تو نیکی کریا کر انہیں کو جواب دے اندر زیادہ سختی اختیار کی تھی کہ تو میرے دین کا ٹھیکیدار ہے تو میری نیکیاں کا جواب دے رہا تو میرے معاملات کا ٹھیکیدار ہے تو میرے روز جو آ کے آنا نیکی کریا کر میں کرنی ہوگی تو کر لاں گا یہ ہوں جڑا نیک نمازی ہے یہ وہ اس گفتگو تو اور وہ سخت انداز تو کہ میں دین دی نیکی دی دعوت دینا اگو کیڑا سخت لہجہ بنایا غصے اندر آیا اور غصے اندر آ کے پتہ کیا کہنا جا پھر نہیں نیکی کرنی تو اللہ نے تینوں معاف ہی نہیں کرنا اللہ نے تینوں جنت ہی نہیں دینی جی میں ایسی ماڑی جی کوئی گل ہو جائے تیرے لیے بخشش ہی نہیں ہونی تو بخشیونا ہی کوئی نہیں تیرے دیا جنت کتوں لبنی ہے تیرے لیے رب جنت بنائی ہے نیک اپنے برے بھائی دوست نو نیکی دی دعوت دیتا رہا لیکن وہ سختی دے نال رد کرتا رہا یہ نیک غصے اندر آیا اور آ کے کہنے لگا جا پھر رب نے تینوں بخشنا کوئی نہیں تینوں جنت نہیں ملے گی بس اتنے الفاظ کہنے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ابن حبان اندر 5712 نمبر روایت ہے محبوب نے فرمایا دونوں فوت ہو گئے نیک بھی اور بد بھی پرلے درجے دا بدکار انسان بھی فوت ہوا اور انتہا درجے دا نیک بھی فوت ہوا جس نیک نے برے نو الفاظ کہے سن تینوں تے رب نے بخشنا کوئی نہیں تینوں تے جنت ملنی کوئی نہیں محبوب نے فرمایا جو دونوں وفات پا گئے دونوں رب کی عدالت اندر پیش ہوئے گنہگار بھی اور نیک بھی اللہ تبارک و تعالی نے گنہگار نو فرمایا ہاں گناہ کیوں کرتا رہا کہنے لگا اللہ غلطی ہو گئی لیکن میں تیری رحمت کا امیدوار ہاں تو مجھے ضرور معاف کرے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس گنہگار نو معاف کر کے جنت عطا کر دی اور رب نے اس نیکوکار نو جہنم اندر پھینک دیا فرمایا تینوں میری بخشش کے مالک بننے کا اختیار کس نے دیا تینوں کس نے الفاظ کہنے کا اختیار دیا کہ تو میرے بندے دے بارے الفاظ کے کہ رب نے تینوں معاف نہیں کرنا رب نے تینوں نہیں بخشنا رب نے تینوں جنت نہیں دینی رب تینوں کدے نہیں معاف کرے گا محبوب نے فرمایا اللہ نے اس نو معاف کر کے گنہگار نو جنت دے دی اور اس نیک جڑا نیک بدکار اور برے انسان کو تحقیر کرنے والا اس کے بارے اپنی نیکی تے فخر کر کے اس کو حقیر جاننے والا اور اس کے بارے کہنے لگا تو بخشیونا کوئی نہیں فرمایا جہنم اندر چلا گیا میں بھی اپنے گریبان اندر جھانکا تسی بھی اپنے گریبان اندر جھانکو سی کھڑے کس مقام تے ہیں نیک لوگاں دی زندگی دا خطرناک ترین گناہ کہ اپنی نیکی دی بنیاد تے نیکی تے فخر کر کے گنہگار نو حقارت دی نظر نہ دیکھ کے او دے بارے ایسے جملے کہنا کہ رب تینوں بخشے گا نہیں معاف نہیں کرے گا یہ نیک کو کار دی ہلاکت دا سبب ہے جیسے سمجھنا ایک اور روایت تے غور کیجئے
اللہ دے بندو، اللہ گواہ ہے، آج بھی بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بالخصوص پہلی صاحب تے بھی کئی نمازی بادام لوگوں کے بارے اے جملے انہاں نوں چھڈو جی، انہاں دی کیڑی بخشش ہوگی؟ کاش کے جملے کہنے دی بجائے اس کوشش اندر رہندے کہ اے میرا بھائی ہے، اے میرا دوست ہے، اے میرا محلے دار ہے، اے میرا رشتہ دار ہے، اے گناہ اندر ہے، برائی اندر ہے، شرک اندر ہے، ضلالت اندر ہے، گمراہی اندر ہے، میں اس کو دعوت دیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ، ہو سکتا ہے اللہ اس تے رحمت فرما دے، کہ دل تے میں ٹھیس لگاتا رہا، ہلکا ہلکا ٹچ کرتا رہا، وہ پانی کا قطرہ پتھر تے بھی گرتا رہے، وہ بھی سراغ کر دینا، دعوت دینا شروع تو کرو، اللہ تہاڈی دعوت تے گنہگاروں نیک بنا دے۔ لیکن سانو اپنی نیکی دے گمانڈی ہے نا، اسی اپنی نیکی دے مصروف دوجے نوں کہن دا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، روایت صحیح البخاری اندر 2942 نمبر روایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی، شیر خدا سیدنا علی، محبوب خدا سیدنا علی، ہر مومن کی جان سیدنا علی، ہر اہل سنہ اہل حدیث کا پیار سیدنا علی۔ اور اس مقام تے الفاظ بھی یاد رکھیے، اہل سنہ اہل حدیث کا عقیدہ نظریہ، جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نہ پیار نہ کرے، جو سیدنا علی المرتضیٰ کا احترام نہ کرے، ایسا شخص اہل سنہ اہل حدیث کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے، جو علی دی محبت کا نام لے کے سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ازواج مطہرات، اما عائشہ صدیقہ، اما حفصہ، سیدنا امیر معاویہ یا کسی بھی ایک صحابی رسول کی توہین کرے، ایسا شخص بھی مومن مسلمان نہیں ہے۔ برابر پیار کیجیے صحابہ رسول اللہ، برابر محبت کیجیے صحابہ رسول اللہ، کیوں انہاں بارے قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سارے صحابہ جنت دے وارث نے، سارے صحابہ جنتی نے، یاد رکھنا سب صحابی نبی جنتی نے، ہر صحابی نبی جنت دا وارث ہے۔ غور کیجئے، توجہ فرمائیے، ہر صحابی نہ محبت کرنا ایمان دا حساب ہے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تہاڈی وجہ تو توجہ فرمانا، فرمایا اگر تہاڈی وجہ تو ایک بندہ جہنم تو بچ گیا، اگر تہاڈی وجہ تو ایک بندہ ہدایت پہ آ گیا، فرمایا پیارے علی جی محبوب جی، فرمایا علی تہاڈے واسطے عرب دے بہترین سرخ 100 اونٹاں دے نالوں بھی بہترین عمل ہے۔ کسے ایک گنہگار نو نیکی تے لگا دینا، کسے ایک بے نماز نو نماز تے لگا دینا، کسے ایک برے نو نیکی دے قریب کر دینا، کسے ایک بد کردار انسان نو اعلیٰ کردار دی طرف راغب کر دینا، یہ انتہائی اعلیٰ ترین جگیر حاصل کرن دے برابر ہے۔ اللہ دے بندو اپنی زندگی تے توجہ کی دی ہے، اپنی زندگی دے اندر حسن پیدا کی دی ہے۔ اگر اللہ نے نیکی دی توفیق عطا کی دی ہے، گنہگاراں دے نال بھی محبت کی، جو محبت نال نیکی دے قریب لے کے آئی ہے، ایک شریعت دا پیغام، ایک دین دا پیغام ہے۔ فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس گنہگاراں دے آ کے نبی علیہ السلام دے پاس تشریف لے آندے، نبی پاک نے گنہگار نو حقارت دی نظر نہ ویکھ کے دھتکار کے پیچھے نہیں کیتا، قطع تعلق ہی نہیں کیتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ کی ہے، سننا توجہ فرمانا، مصطفیٰ دی سیرت دا کی پیغام ہے، آپ نے کس طرح دین دے قریب کیتا ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ اندر، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر 2 حدیث دیاں کتاباں در روایت موجود ہے، سند دا بھی ذمہ دار، حوالے دا بھی ذمہ دار، نبی پاک دی سیرت دا پیغام کی ہے۔ گنہگار تو گنہگار شخص بھی ہوئے، اس کو کس طرح دین دے قریب کرنا ہے، کہ شریعت دے قریب لے آنا ہوئے، انہوں گالیاں دے کے دور نہیں جے کرنا۔ یا گناہ کن کو نہیں دے ہو سکتا، جے گناہ کسے کو ہو رہا یا
گناہ کر رہا وے تے انہوں آسر انداز نہ سمجھائیے، نقلی تے نقلی دلائل دے کے سمجھائیے، قرآن و سنت دے دلائل دی روشنی اندر سمجھائیے۔ اے پیغمبر دی سیرت دا پیغام ہے، نبی پاک نے گنہگار نو دھتکار کے پیچھے نہیں چھٹیا بلکہ آسر انداز نہ قریب کر کے اس نو اس دے دل اندر گناہ دی نفرت پیدا کر کے نیکی دے راستے تے گامزن کر چھوڑیا ہوئے۔ روایت تے توجہ کرنا، مسند احمد اندر سلسلہ حدیث سیاہ اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسی نبی علیہ السلام دے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک دے صحابہ کرام توجہ میری طرف کی دی ہے، نبی پاک دے صحابہ کرام نبی پاک دے پاس تشریف فرما ہے، کتنا پیارا منظر ہوئے گا جو صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے، مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہوں گے، بعض صحابہ تواڈی میں عظمت تو اپنی جوانی قربان کر دے ہاں، کتنا پیارا منظر ہوئے گا جو صحابہ مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کرتے ہوں گے۔ میں نہ کی جانے کنات دا کالا رافتی جڑا صحابہ کرام دے بارے بکواس کرے، کیا جانے جدی زبان سے ہے، جدا چہرہ سے ہے، جدا دل سے ہے، جڑا صحابہ کرام دی توہین کردا ہے، رب اکبر دی قسم اس تو پرلے درجے دا بغیرت انسان دنیا اندر کوئی نہیں جڑا صحابہ محمد دی توہین کرے، وہ تواڈی ساری زندگی مل جائے۔ آج وقت دا ولی ساری زندگی نیکی کرے، نماز پڑھے، میں کہنا پوری کائنات دے اولیاء مل جان، ساری کائنات دے اتقیاء آج دے زمانے تو لے کے قیامت تک سارے علماء نیک صالح مل جان، ایک صحابی رسول دے اس لمحے دا مقابلہ نہیں ہے جس لمحے اندر صحابی نے محمد مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیا۔ ساری زندگی دی عبادت ریاضت ایک طرف اور اس لمحے کا مقابلہ نہیں جس لمحے اندر صحابی رسول محبوب دی زیارت کی ہے۔ جان دیو مقام کیا ملا؟ محبوب نے فرمایا جس نے میرا دیدار کیا حالت ایمان اندر جس نے میں دیکھ لیا، فرمایا اس تے جہنم دی آگ حرام ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی محبت نا رضی اللہ عنہ کے سیدنا ابو امامہ باہلی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھے ہیں، نبی پاک دے صحابہ کرام نبی پاک دے ارد گرد بیٹھے ہیں، میں تے کیا کرنا وا، چاند ستارے اندر سجدہ نظر آ رہا ہوئے گا، مصطفیٰ علیہ السلام چاند دی کوئی حیثیت نہیں، چاند تو بھی زیادہ حسین نے میرے پیغمبر تو حسین رب نے اپنی کائنات اندر کچھ پیدا ہی نہیں فرمایا۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اندر تشریف فرما رہے، سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں ایک نوجوان شخص آیا ہوئے آ کر کے نبی علیہ السلام کو کہنے لگا یہ اذن لی بالزنا، اے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زنا دی اجازت دی ہے۔ اور غور کرنا توجہ فرمانا، نبی پاک کو کہہ رہا ہوئے صحابہ دی موجودگی اندر کہہ رہا ہوئے اے نوجوان کہنے لگا اے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زنا دی اجازت دی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جدے بارے نبی پاک کو اجازت طلب کر رہا ہوئے، اور چاہیے تے سی نبی پاک فرماندے اینو پکڑو تے دی ذرا درگت بنا دیئے، اینو پکڑو تے اینو مارو، اینو سزا دے وہ۔ نبی علیہ السلام نو جدو اس نے اتنے الفاظ کہنے اے ذل بالزنا، اے محبوب جی مینوں زنا دی اجازت دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو اتنے الفاظ کہنے نبی پاک دے صحابہ کرام نے اس نو ڈانٹنا شروع کیتا ہوئے، اس نو سختی نال کچھ الفاظ کہنے شروع کیتے نے، تو کیسی بات کہہ رہا ہے، تو نبی پاک دے سامنے کی الفاظ کہہ رہا ہے، جدو سختی دے الفاظ کہنے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تساں اس نو کچھ نہ کہو۔ نبی پاک نے اس نوجوان نو مخاطب کیتا، فرمایا میرے پیارے ذرا میرے قریب ہو جا، میرے نیڑے ہو جا۔ جدوں نوجوان نبی پاک دے قریب ہو گیا ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو ایک سوال کیتا ہوئے، نبی پاک نے اس نو 5 سوال کیتے نے، جنہاں اندر پہلا سوال کیتا ہوئے، فرمایا میرے پیارے اتحبہ لامک، فرمایا کیا تو پسند کرنا تیری ماں نہ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا محبوب جی میں کیویں پسند کر سکنا ہوں، میری ماں نہ کوئی زنا کرے۔ دیکھو نبی پاک کے سمجھان کا انداز کتنا پیارا ہوئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں پسند کرتا میری ماں نہ کوئی زنا کرے۔ نبی پاک نے فرمایا زنا دی اجازت منگن والے جتنا تو زنا کرے گا وہ بھی تے کسی دی ماں ہوئے گی، جویں تو پسند نہیں کرتا ایویں وہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ کوئی میری ماں دے نال زنا کرے
کرے. پھر نبی پاک نے دوسرا سوال کیتا ہوئے فرمایا میرے پیارے دسو تے صحیح کیا تسی پسند کر دیو تواڈی بیٹی نہ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا محبوبہ میں تواڈے تے اللہ مینوں تواڈی ذات تے قربان کر دے ہوئے محبوب جی میں کدے بھی پسند نہیں کراں گا کوئی میری بیٹی نہ زنا کرے. نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے جتنا تو زنا کرے گا وہ بھی کسی دی بیٹی ہوئے گی جویں تو اپنی بیٹی واسطے پسند نہیں کردا ایویں کوئی باپ بھی اپنی بیٹی واسطے پسند نہیں کرے گا وہ دی بیٹی نہ کوئی زنا کر لے. تیسرا سوال نبی پاک نے کیتا ہوئے فرمایا میرے پیارے کیا تو پسند کرنا ہے تیری خالہ دے نال کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا محبوبہ اللہ مینوں تواڈے تے قربان کر دے میں پسند نہیں کردا میری خالہ دے نال کوئی زنا کرے. نبی پاک نے فرمایا اے نوجوان جتنا تو زنا کرے گا وہ بھی تے کسی دی خالہ ہوئے گی وہ بھی تے کسی دی خالہ لگتی ہوئے گی وہ بھی پسند نہیں کرے گا میری خالہ نہ کوئی زنا کرے. پھر نبی پاک نے چوتھا سوال کیتا ہوئے فرمایا کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری پھوپھو دے نال کوئی زنا کر لے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں میں تے پسند نہیں کرتا میری پھوپھو نہ کوئی زنا کرے. نبی پاک نے فرمایا اے نوجوان جس عورت نہ تو زنا کرے گا وہ بھی تے کسی دی پھوپھو لگتی ہوئے گی نا وہ دے بھی محرم رشتے جدی وہ پھوپھو لگتی ہے وہ بھی پسند نہیں کرن گے کہ تو دے نال زنا کرنا ہوئے. پھر نبی پاک نے سن پانچواں سوال کیتا ہوئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس تے صحیح نا کیا تو پسند کرنا ہوئے تیری بہن دے نال تیری ہمشیرہ دے نال کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں پسند نہیں کراں گا کہ میری ہمشیرہ دے نال میری بہن دے نال کوئی زنا کرے. نبی پاک نے فرمایا اے نوجوان جس عورت دے نال تو زنا کرنا چاہنا ہوئے وہ بھی تے کسی دی بہن کسی دی ہمشیرہ لگتی ہوئے گی وہ دے بھی بھائی پسند نہیں کرتے. جنہوں نے پانچ باتاں کہیاں نبی پاک نے اس کو محرم پکیزہ رشتہ دا ذکر کر کے اس کو احساس دلایا اس کے واسطے نبی پاک نے احساس دلا کے اس کی رائے لی اس کا ذہن کافی حد تک تبدیل ہو چکا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رشتہ دی اہمیت سمجھا دی. پھر نبی علیہ السلام نے نوجوان کو اپنے قریب کیا اور نبی پاک نے اس سینے تے اپنا ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے نبی علیہ السلام نے تین دعائیں کی دیاں فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. فرمایا اے میرے اللہ اس نوجوان دے گناہ نو معاف کر دے اے میرے اللہ اس نوجوان دے دل نو اس گناہ تو پاک کر دے اور اے میرے اللہ اس دی شرمگاہ دی حفاظت کر لے. پھر اللہ نے اس گنہگار نو کتنا گناہ تو محفوظ کیا. صحابہ اکرام فرماتے جدوں نبی علیہ السلام نے اس نو آسان انداز نال سمجھا چھوڑیا وے زنا کرنا تے درکنار اور نوجوان کیا کردا سی اس دن تو بعد میرے دل اندر کدے زنا دا خیال بھی پیدا نہیں ہویا. ساڑھے کول آ کے کوئی کہے کہ میں زنا کرنا چاہنا میں بدی بدکاری کرنا چاہنا بس وہ اتنا کہہ کے اٹھ کے چلا جائے تو پھر شام تک پورے محلے اندر خبر پھیلی نہ ہوئے تو ساڑھے جہاں حدیث کون ہے ساڑھے جہاں نمازی کون ہے جیسی ہر بیٹھک تے ہر دارے تے ہر دکان تے ہر فرد دے پاس دا ذکر نہ کریے نماز تو سلام پھرتا جائے اور فلان نہیں ہو جڑا اتنے نماز پڑھ رہا وہ آندہ میں زنا کرنا ہے. کیا جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھے اس پیغمبر دی سیرت ہے ہی ہے جو کردار اسی اپنا رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیا معنی ہے؟ اللہ نے پیغمبر دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ بنائی آپ دی سیرت ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بنائی. پیغمبر دی سیرت کا پیغام ہے اگر کوئی گناہ دا ارادہ کر کے بیٹھا اس کو احسن انداز میں سمجھائیے اس کو گناہ دی سنگینی تو اور اس کے خطرناک نتائج تو آگاہ کر کے احسن انداز میں سمجھائیے تاکہ گناہ تو بچ جائے. فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. توجہ فرمانا غور کیجیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دین نازل فرمایا ہوئے اس دین دا پیغام گنہگار دے نال سخت زیادہ رویہ اپنا کے شیطان دے مددگار نہ بننا. اگر کسی کو گناہ ہو جاوے تو اس نو آسان انداز دے نال سمجھائیے اگر سزا بندی ہے سزا دیجیے لیکن پھر وہ دی تحقیر نہ کیجیے پھر انہوں بار بار نشانہ تنقید نہ بنائیے. روایت توجہ فرمانا سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک ایسے بندے نوں لیا گیا ہوئے جنہیں نشہ کیتا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوں سزا دلوائی ہے سزا تو بعد جدوں جا رہا ہوئے ایک بندے نے ایک پتہ کی کیا ہوئے ایک بندے نے اس کے بارے الفاظ کہہ دیتے ہیں نبی پاک نے جملہ سنیا ہوئے جدوں اس بندے نوں سزا مل گئی وہ جا رہا ہوئے ایک بندے نے یہ لفظ کہنے کہہ لگا اللہ اس نوں ذلیل کرے جدوں نبی پاک نے جملہ سنیا ہوئے کہ اے بندہ جنہیں نشہ کیتا ہے میرے کو لیا گیا ہوئے میں سزا دلوا دیتی ہے یا فلاں بندہ کہہ رہا ہوئے اللہ اس نوں ذلیل کرے نے نشہ کیتا ہوئے نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دے بندے اپنے بھائی دے خلاف شیطان دی مدد نہ کر اس نے نشہ کیا نبی پاک کو لیا گیا محبوب نے اس نے سزا بھی دلوا دی ایک نیکوکار انہیں الفاظ نیک نے کیا چھوڑے او دے بارے جڑا نشہ اور لیا گیا نشہ کرنا او دے بارے کہ اللہ نو ذلیل کرے نبی پاک نے اس نیک نو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی دے خلاف شیطان دا مددگار نہ بن اسی تے پتہ نہیں کی کچھ آنے ہاں اسی تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے جملے کس دینے ہاں کیڑے کیڑے الفاظ ساڑی زبان دے ہوندے نے جہدے سمجھنا ایک اور روایت تے غور کیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماندے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک اندر ایک شخص ہے جدا نام ہے عبداللہ اور اس نوں حمار دے لقب نال پکاریا جاندا انہاں بڑی خوش طبیعت دا مالک سی اکثر خوش طبیعت اندر رہندا تے کئی دفعہ نبی پاک بھی ایسی کو خوش طبیعت دی بات کرتا نبی پاک دی بات سن کے مسکرا پیندے اور نبی پاک کو بھی ہنساندا اے عبداللہ صحابی ہے ایک دفعہ اس عبداللہ نے شراب پی لئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آندا گیا نبی پاک نے اس نوں کوڑے لگوائے نے جدوں اس نوں کوڑے لگوائے گئے تے کوڑے لا کے حد لگ گئی ہے تے جدوں حد لگا دیتی گئی ہے عبداللہ تے ایک بندے نے الفاظ کہہ دیتے اے اللہ اس تے لعنت کر انہیں شراب پیتی اللہ اس تے لعنت کر نبی